آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ایمانا یجد له حلاوة في قلبه۔ رواہ ابن الکثیر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے خوف سے دل کے تقاضے کے باوجود اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، میں اس کے بدلے میں اسے ایسا پختہ ایمان دوں گا کہ جس کی لذت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اسے امام ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نکاحوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے جو بغیر مانگے مل گئی، نہ کوئی محنت کرنا پڑی، نہ پیسہ خرچ کرنا پڑا۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، انہی سے اس نعمت کے قدر و منزلت معلوم ہو سکتی ہے۔ جس قدر سائنسی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، ماہرین نے آنکھ اور اس کے اندر کے حالات کو ایک الگ کائنات قرار دیا ہے۔ اس دیکھنے کے عمل کو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا خالق و مالک ہے، اس نے اس آنکھ کی مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشین بنانے والے کی ہدایات کے مطابق مشین کو نہ چلایا جائے تو وہ مشین کیسے درست رہ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے آنکھ کے استعمال کی جگہ بتائی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیے اور اللہ کی قدرت کا دل سے یقین کیجیے، پھر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ قرآن حکیم میں کئی انداز سے اس کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ فرمایا، جیسا کہ ترمذی میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے محبت سے ماں باپ کی طرف دیکھو گے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جب اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہی عبادت اور ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر اس آنکھ کا استعمال احکام الہیہ کے خلاف کیا جائے، نگاہ کا استعمال غلط ہونے لگے، تو پھر انسان کا ذہن بھی برے خیالات کا مرکز بن جاتا ہے۔ دماغ کی کمزوری اور حافظے کی کمزوری سامنے آتی ہے، کاموں میں دل نہیں لگتا، نیند کم ہو جاتی ہے، قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری مشکلات صرف آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کی بنا پر پیش آتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم من تركها مخافتي ابدلته ایمانا یجد له حلاوة في قلبه۔ فرمایا کہ آنکھ کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے خوف سے باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، میں اس کے بدلے میں اسے ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت اور مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کی حفاظت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باقاعدہ تربیت فرماتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، اگر ضرورت کی وجہ سے راستے میں بیٹھنا پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی نظریں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک ہر شخص سے کان، آنکھ اور دل کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہمت کر کے انسان نگاہ کی حفاظت کرنا شروع کر دے تو بہرحال اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی انسان کا نفس تو ایک بچے کی طرح ہے، اگر دودھ پینے کی عادت اس سے نہ چھڑاؤ تو یہ جوانی میں بھی شیرخوارگی کی کیفیت میں رہے گا، اور اگر دودھ چھڑاؤ گے تو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ انسان اگر یہ چاہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کے خیالات پاکیزہ ہو، اس کی جسمانی اور روحانی صحت اچھی رہے، تو اسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ نگاہوں کی حفاظت کے فائدے اور نقصانات ذہن میں رکھیے، قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا رہے، نگاہوں کی حفاظت کے فائدے اور نقصانات ذہن میں رکھے، قرآن حکیم اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا رہے، اپنے گھر کے ماحول اور در و دیوار کو پاکیزہ رکھے، اپنی نشست و برخاست کو پاکیزہ بنائے، تو یقینی طور پر نگاہوں کی حفاظت ایک آسان عمل ثابت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آنکھوں کی قدر کرنے اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔